بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک یہودی عورت کا اسلام ریسرچ کے بارے میں ذکر کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ایک یہودی عورت تھی جو اسلام پر ریسرچ کر رہی تھی۔ اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ پڑھا۔ ایک سوال جس کا جواب اسے کسی سے نہ ملا وہ یہ تھا کہ آخر خنزیر کے گوشت میں ایسی کیا برائی ہے جس کی وجہ سے خنزیر کا گوشت کھانا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ صرف یہی ایک بات تھی جو اس کو اسلام قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ اپنے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں پہنچ گئی اور عرض کیا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے، حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کھڑی ہوئی ہوں کہ اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے۔ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا ہے وہاں اس کی دلیل ملی ہے، لیکن خنزیر کا گوشت حرام ہونے کی کیا وجہ ہے، اس کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تو بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ آخر کار اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک مشیر کو حکم دیا کہ بائبل کی وہ کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب پیش کی گئی تو سلطان نے وہ حوالہ تلاش کر کے اس یہودی عورت کو دکھایا جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ خاتون نے حیران ہو کر کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جنہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے تبدیل کر دیا ہے۔ تمہارے پاس جو بائبل ہے یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ ابھی تو میں نے صرف اس کتاب سے ثابت کیا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، اب میں اسے سائنسی لحاظ سے بھی ثابت کروں گا۔ پھر سلطان نے اس عورت سے کہا کہ کل صبح خنزیر کا گوشت پکا کر میرے دربار میں لے آنا۔ دوسرے دن اس عورت نے خنزیر کا گوشت پکا ہوا گوشت سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سلطان نے اس کو کراہت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اب اس کی بوٹی کے 2 حصے کرو۔ خاتون نے جب چھری سے بوٹی کے 2 حصے کیے تو درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے اس خاتون سے کہا، کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں سلطان معظم، میں نے تو اس کو بہت اچھی طرح سے پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ یہ حرام گوشت ہے، اسے جتنی بھی اچھی طرح پکایا جائے یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سور جس جگہ رہتا ہے یہ اپنے ارد گرد کی تمام گندگی حتیٰ کہ انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس کی خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے، اس حوالے سے وہ غلاظت اور اس کے گوشت میں بھی شامل ہوتی ہے جو بذات خود بیماریوں کا منبع ہے۔ تیسری بات کہ جب سور کی مادہ کسی دوسرے سور کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتی ہے تو یہ اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے، اور یہ بے غیرتی کی خصلت اس کے گوشت میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کا گوشت کھانے والا بھی انہی صفات کا حامل ہوتا ہے کہ اپنی عورتوں کو دوسرے کے حوالے کر کے خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی غلاظت اور بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ جب آپ ایسے جانور کا گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کر وہ یہودی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معظم،
اب آپ ہی مجھے کلمہ پڑھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے بلند سے نعروں سے گونج اٹھا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے